www.darsuquran.com الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. یہ سورۃ الاعلی ہے، اس میں 19 آیات ہیں. فرمایا کہ سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کے نام کی جو کہ بلند و برتر ہے. تسبیح کا معنی ہے تنزیہ، اور تنزیہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ پاک کو ان باتوں سے پاک قرار دینا جو اس کی شان کے لائق نہیں، کمزوری اس کی شان کے لائق نہیں، بیماری، عیب، نقص، جہالت، عدم، فنا، اولاد، سہارا، نیند، اونگ وغیرہ وغیرہ، نہ معلوم کتنی ہی چیزیں اور کتنے ہی عوارض ہیں جو اللہ کی شان کے لائق نہیں، ان سب سے اللہ کو پاک قرار دینا یہ تسبیح ہے. اور اللہ کہتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز میری تسبیح بیان کرتی ہے. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور جو زمین میں ہے وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. یہ کوے جن کی کائیں کائیں کی آواز آپ کو آ رہی ہے، اور شام کے وقت چڑیوں کے چہچہانے کی آواز، یہ سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں اپنی اپنی زبان میں، اپنے اپنے انداز میں. سورہ اسراء میں اللہ نے فرمایا تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمینوں میں ہے یہ بھی، اور خود آسمان اور زمینیں بھی، یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور کائنات کی ہر چیز اس کی تسبیح اور حمد اور تعریف بیان کرتی ہے. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے ہو. کیڑے مکوڑوں کی اپنی زبان ہے، اور چرند پرند کی اپنی زبان ہے، زمین و آسمان کی اپنی زبان ہے، پہاڑوں کی اپنی زبان ہے، ندی نالوں کی اپنی زبان ہے، جس زبان سے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. پھر کوئی چیز زبان حال سے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور کوئی چیز زبان قال سے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. کسی کا حال یہ بتلاتا ہے کہ یہ اللہ کی اتباع کر رہی ہے، اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اللہ کی تحمید کر رہی ہے. اور کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں کہ انہیں دیکھ کر بے ساختہ ہماری زبان سے سبحان اللہ کے الفاظ نکل جاتے ہیں.
تو یہاں پر بظاہر تو اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا، لیکن اپنے نبی کے واسطے سے سب کو حکم دیا کہ تم اپنے رب کی تسبیح بیان کیا کرو جو کہ بلند و برتر ہے۔ اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس حکم کے آتے ہی فوراً اس کی تعمیل بھی فرما دی۔ اللہ نے کہہ دیا کہ تسبیح بیان کرو، اور آپ نے اللہ کی تسبیح بیان کرنا شروع فرما دی، اور امت کو بھی اس کا حکم دے دیا۔ ابن ماجہ میں حضرت عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب وہ آیت کریمہ اتری فسبح باسم ربک العظیم، تو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوها فی رکوعکم، تم اسے اپنے رکوع میں رکھ لو۔ چنانچہ ہم نے رکوع میں سبحان ربی العظیم کہنا شروع کر دیا، اور جب یہ آیت کریمہ اتری سبح اسم ربک الاعلی، تو آپ نے فرمایا کہ اجعلوها فی سجودکم، اسے تم اپنے سجدوں میں کہا کرو۔ چنانچہ ہم سجدوں میں سبحان ربی الاعلی کہنے لگے۔ تو یہ اسی حکم کی تعمیل، سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کی نام کی تسبیح بیان کرے۔ نام کی تسبیح یعنی اس کی ذات کی تسبیح، بعد نے یوں کہا اور بعد نے کہا نام ہی مراد ہے، اس کے نام کو بھی ہر عیب اور نقص سے پاک رکھنا ضروری ہے۔ اس کے لیے کوئی ایسا نام تجویز کرنا جائز نہیں جس نام سے نقص اور عیب کا معاذ اللہ اظہار ہوتا ہو، اور اس کی ذات کی بھی تسبیح اور تنزیہ اور پاکی بیان کرنا ضروری ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کے نام کی جو کہ بلند و برتر ہے۔ الذی خلق فسوی، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی نوک پلک سنواری، پھر اس کو اعتدال سے بنایا، پھر اس کو برابر کیا۔ جتنی بھی چیزیں اس نے پیدا کی، چاہے وہ فرشتے ہوں، انسان ہوں، چوپائے ہوں، نباتات ہوں، ہر چیز کو بنایا اور بہت اچھے طریقے سے بنایا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اور برحق فرمایا کہ کائنات کو جتنا خوبصورت اللہ نے بنایا ہے اس سے زیادہ خوبصورت بنایا ہی نہیں جا سکتا۔ تو ہر چیز کو جیسے بنانا چاہیے تھا ویسے ہی بنایا۔ پہاڑوں کو ایسے ہی بنانا چاہیے تھا، زمین کو یوں ہی بنانا چاہیے تھا، آسمان کو یوں ہی بنانا چاہیے تھا، اور درختوں کو ایسے ہی، اور حیوانوں میں لے لیں بے شمار قسمیں، تو ہر حیوان کو اللہ نے جیسے پیدا کیا ویسے ہی پیدا کرنا چاہیے تھا۔ ساری چیزیں ایک جیسی ہوتی، آپ اندازہ کیجئے ہر طرف مور ہی مور ہوتے تو اس کائنات میں کیا حسن تھا؟ مور ہی مور ہے ہر طرف۔ یہاں تو جیسے موروں سے حسن ہے، اسی طریقے سے ان کووں سے بھی کائنات کے اندر حسن پیدا ہوتا ہے۔ جیسے بلبل کی مترنم آواز وہ اپنی طرف کھینچتی ہے اور اس کائنات میں حسن پیدا کرتی ہے، اسی طریقے سے کووں کی یہ بے ڈھنگی سی آواز یہ بھی کائنات میں حسن پیدا کرتی ہے۔ جیسے اس نے کائنات کو بنایا ایسے ہی کائنات کو ہونا چاہیے تھا۔ اس نے ہر چیز کو خوبصورت بنایا، جیسا قد کسی کے لیے مناسب تھا ویسا قد اس کو دیا، جیسی آنکھیں کسی کے لیے مناسب تھی ویسی آنکھیں دی، اور جیسی ٹانگیں کسی کے لیے مناسب تھی ویسی ٹانگیں دی۔ الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا پھر نوک پلک سنواری، اعتدال کے ساتھ بنایا۔ والذی قدر فہدی، اور وہ اللہ جس نے اندازہ لگایا۔ قدرہ کا ویسے معنی ہوتا ہے اندازہ لگانا، تقدیر بھی اسی سے ہے، اور مقدر کرنا بھی اس کا معنی ہے۔
اور یہ معنی بھی کر سکتے ہیں کہ ہر چیز کے اندر اس کی خصوصیات رکھ دیں، پھر رہنمائی بھی فرما دی۔ ہر چیز کے اندر خصوصیات رکھ دیں، منافع رکھ دیے۔ پٹرول میں کیا منافع ہیں، پانی میں کیا منافع ہیں، لوہے میں کیا منافع ہیں، سونے میں کیا ہیں، چاندی میں کیا ہیں، ہوا میں کیا ہیں، نباتات میں کیا ہیں، جڑی بوٹیاں ہزاروں قسم کی، ان کے اندر کیا منافع ہیں، یہ منافع رکھ دیے۔ اور پھر انسان کی رہنمائی بھی کر دی اس طرف کہ دیکھو اس چیز میں تیرے لیے یہ فائدہ ہے، اس میں یہ فائدہ ہے۔ ایک جڑی بوٹیوں کے جہان کو لے لیں، اتنا وسیع و ریز جہان، اتنی بڑی دنیا کہ میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کا کوئی حکیم اور کوئی ڈاکٹر اور کوئی سائنسدان ایسا ہو جسے دنیا بھر کی ساری جڑی بوٹیوں کے بارے میں پوری مہارت حاصل ہو اور سب کی خصوصیات اور سب کے منافع اس کو معلوم ہو۔ بعض اوقات دیکھتے ہیں تو ایک کتاب ہے، ایک جڑی بوٹی کے بارے میں لکھی ہے اور اس میں ساری بیماریوں کے علاج ہیں۔ کبھی کبھی تو مذاق کے طور پر بھی میں کہتا ہوں کہ یہ حکیم تو ایسے لکھتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے ایک ہی پھل ایسا ہے کہ اسی کے اندر ساری بیماریوں کا علاج ہے، اور ایک ہی پودا ایسا ہے، اور ایک پھول ایسا ہے، اور ایک بوٹی ایسی ہے کہ گویا کہ اس سے ساری بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے۔ جب ایک ایک بوٹی کا یہ حال ہے تو جہاں لاکھوں بوٹیاں ہوں، بے شمار بوٹیاں ایسی ہیں جو پاکستان کے اندر نہیں ہیں، ہندوستان میں ہیں، بے شمار ایسی ہیں ہندوستان میں نہیں ہے، بنگلہ دیش میں ہیں، بے شمار ایسی ہیں افریقہ میں ہیں، بنگلہ دیش میں نہیں ہے، بے شمار ایسی ہیں جو عرب میں ہیں، افریقہ میں نہیں ہے، بے شمار ایسی ہیں جو امریکہ میں ہیں، دنیا کے دوسرے خطوں میں نہیں ہے۔ پرندوں کا یہی حال، کیڑے مکوڑوں کا یہی حال، تو ان کے اندر اللہ پاک نے مختلف قسم کے منافع اور مختلف قسم کی خصوصیات رکھ دیں، اور پھر انسان کو ان سے نفع اٹھانے کا ڈھنگ سکھا دیا۔ تو سیکھ اور تو سمجھ لے اور کائنات کو کنٹرول کر لے، میں نے یہ سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا ہے اور تجھے میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، سب تیری خدمت کے لیے اور تجھے نفع پہنچانے کے لیے، اور تو میری عبادت کے لیے اور میری خلافت کے لیے اور دنیا میں میرے حکموں کو جاری کرنے کے لیے۔ اور ایک دوسرا معنی اس کا یہ بھی ہے، توجہ سے سنیے گا، والذی قدر فہدا، ہر چیز کے اندر اس کی خصوصیات رکھ دی، ہر چیز کو اس کی ذمہ داری بتلا دی، اور زندگی گزارنے کے لیے جس قسم کے اعضاء کی اس کو ضرورت تھی وہ اعضاء دے دیے، غذا کی ضرورت تھی وہ غذا بھی اس کو بتا دی، اور زندگی وہ کہاں گزارے گی وہ چیز یہ بھی بتا دیا، کوئی بل اور سوراخ میں، کوئی آشیانے میں، اور کوئی خشکی میں، اور کوئی تری میں، اور پھر نسل کیسے چلے گی، انڈے ہوں گے یا بچے ہوں گے، اور بچوں کی پرورش کیسے ہوگی، حمل کیسے ٹھہرے گا، اور یہ چیز زندگی کیسے گزارے گی، اور اس کی زندگی کا مقصد کیا ہوگا، یہ پہلے طے فرما دیا، اور طے فرمانے کے بعد ہر چیز کو اپنے مقاصد کی تکمیل کی ہدایت بھی دے دی۔ ہدایت صرف انسان کو نہیں دی، اللہ نے حیوانوں کو بھی ہدایت دی ہے، یہاں تک کہ کیڑے مکوڑوں کو بھی اللہ پاک نے ہدایت دی، کیسے زندگی گزارنی ہے یہ بتا دیا، یہ بتا دیا، یہ بتا دیا۔ آپ ایک شہد کی مکھی ہی کو لے لیجئے، ہزاروں سال، بلکہ اگر کہا جائے کہ لاکھوں سال ہو گئے کہ شہد کی مکھی ایک ہی طرح کا چھتا بنا رہی ہے، اللہ نے اس کے ذمہ ایک کام لگا دیا، تم نے شہد بنانا ہے، اور شہد اپنی ضرورت سے زائد بنانا ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ شہد
یہ مکھی کی غذا بھی ہے، اس کی ضرورت بھی ہے، لیکن اللہ نے اس کو کہہ دیا کہ تمہیں اپنی ضرورت سے زائد بنانا ہے. جتنا وہ بناتی ہے اتنا شہد اس کی ضرورت نہیں ہوتا. بعض مکھیاں وہ بھی ہیں، بڑی مکھیاں خاص طور پر منوں کے حساب سے شہد بناتی ہیں، اور کھاتی تو وہ کلو کے حساب سے ہیں. ضرورت سے زائد بنا رہی ہے. کیوں؟ اللہ کا حکم ہے. اللہ کہتا ہے والذی قدر فہدا، اللہ نے طے کر دیا تھا، پھر اس کو ہدایت بھی دے دی کہ یہ کام کیسے کرنا ہے. آپ گائے کو دیکھیے، گائے دودھ دیتی ہے، اپنی ضرورت سے زائد دیتی ہے. اس کا بچھڑا کتنا پیتا ہے؟ بیچارہ 1 کلو پیتا ہوگا، لیکن ہم 1 کلو بھی اس کو کہاں پینے دیتے ہیں. 1 چھٹان سے زیادہ تو پینے نہیں دیتے، بس اتنا پینے دیتے ہیں کہ دودھ تھنوں میں اتر آئے. جب اتر آئے تو اس بیچارے کو بھوکا ہی رہنے دیتے ہیں، اور پھر خود سارا ہضم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ ضرورت سے زائد دودھ پیدا کر رہی ہے. کیوں؟ اللہ کا حکم ہے والذی قدر فہدا، اللہ نے پہلے طے کر دیا، پھر اس کو ہدایت دے دی کہ یہ کام کیسے کرنا ہے، اس طریقے سے کر رہی ہے. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے سوچ رہا تھا، عجیب خیال آیا دل میں کہ اکثر یہ چیزیں کائنات میں جو اللہ نے پیدا کی، جو پیداوار کا کام کرتی ہیں انسانوں کے لیے، یہ اپنی ضرورت سے زائد پیداوار عمل میں لاتی ہیں. اور واقعتاً ایسا ہوتا ہے کہ ان کی پیداوار انسانوں کے اور دوسرے حیوانوں کے کام آتی ہے. لیکن صرف انسان ہی ایسا ہے کہ ایسا بخیل ہے کہ ضرورت سے زائد کماتا ہے لیکن خرچ کرنے کا نام نہیں لیتا، دینے کا نام نہیں لیتا. چاہتا ہے کہ چمٹ جاؤں، خزانے پر سانپ بن کر بیٹھ جاؤں، دوسرا میرے سامنے بھوکا مر جائے لیکن اس کو نوالا نہ دوں. اس کے دل میں ایک تنگی ہے، وگرنہ اس کائنات کی ہر چیز ایسی ہے، اپنی ضرورت سے زائد پیدا کرتی ہے اور پھر دیتی ہے. لے جاؤ تم استعمال کرو. انسان سے زیادہ تو مکھی سخاوت کرتی ہے، گائے اور بھینس سخاوت کرتی ہے. بات جو کرنے لگا تھا کہ ہزاروں لاکھوں سال ہو گئے کہ شہد کی مکھی ایک خاص قسم کا چھتا بناتی ہے، 6 کونوں والا چھتا. اور اس کے یہ 6 کونے ایسے برابر ہوتے ہیں کہ جدید ترین اور باریک ترین آلات کی مدد سے اگر ان کی پیمائش کی جائے تو ان میں سے کسی کونے میں بھی 1000ویں حصے کے برابر بھی فرق نہیں ہوگا. ایسا چھتا. اور چھتا کس سے بناتی ہے؟ کوئی آلہ نہیں، کوئی جیومیٹری کا سامان نہیں، پیمائش کے آلات نہیں، منہ سے اور ہاتھوں سے. اور گارا بھی منہ میں بناتی ہے، کوئی تگاری بھی نہیں، موم کو منہ میں پتلا کرتی ہے اور اسی موم کے ذریعے سے وہ یہ چھتا بناتی ہے. اور اس چھتے میں درجہ حرارت کتابوں میں لکھا ہے کہ 35 سینٹی گریڈ سے زیادہ نہیں ہوتا. یہ ایک طے شدہ بات ہے. باہر کے موسمی حالات کیسے کیوں نہ ہوں، اندر درجہ حرارت، مکھی کو یہ ہدایت ملی ہے کہ 35 درجہ حرارت سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، وگرنہ یہ جو قیمتی مشروب اور غذا تم تیار کر رہی ہو اس کے خراب ہونے کا خطرہ ہے. چنانچہ وہ اپنے پروں سے ہوا دیتی ہے، پانی کا چھڑکاؤ کرتی ہے، دوسرے انتظامات کرتی ہے، لیکن درجہ حرارت کو 35 سینٹی گریڈ سے نہ اوپر جانے دیتی ہے نہ نیچے گرنے دیتی ہے. اللہ اکبر. اللہ پوچھتا ہے یہ کون کرتا ہے؟ کیا یہ مکھی نے کہیں سے لکھنا پڑھنا سیکھا ہے؟ اور ہونا ہی چاہیے تھا کہ پاکستان کی مکھیاں اور مزاج کی ہوتی، اور ایشیا کی اور مزاج کی، چین کی اور مزاج کی، اور افریقہ کی اور مزاج کی، عرب کی مکھیاں اور مزاج کی.
لیکن دنیا بھر کی مکھیوں کے اندر ایک کا اور اتفاق پایا جاتا ہے، نہیں ایسا ہی چھتا بنانا ہے اور 6 کونوں والا بنانا ہے، اس انداز سے بنانا ہے۔ یہ کون ہے جو ان کو اس پر متفق کیا ہوا ہے؟ اللہ کہتا ہے تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن میں اللہ کہتا ہوں والذی قدر فہدا، میں نے طے کر دیا کہ یوں کرنا ہے، اور پھر میں ہی ایشیا کی مکھیوں کو بھی ہدایت کرتا ہوں اور افریقہ کی مکھیوں کو بھی میں ہی ہدایت کرتا ہوں، میں نے ان کو اس کام میں لگا رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس چھتے میں 80,000 مکھیاں ایک وقت میں رہ سکتی ہیں، اور اندر صحت اور صفائی اور ملاوٹ سے پاک ہونے کا انتظام اتنا ہے کہ 2 محافظ مکھیاں ہمیشہ باہر کے دروازے پر مقرر رہتی ہیں تاکہ کوئی بیرونی مادہ اور باہر کا کیڑا اندر نہ آ جائے، اور اگر بالفرض آ جائے تو جب تک ساری مل کر اس کو باہر نکال نہیں لیتی اس وقت تک ان کو چین نہیں آتا ہے۔ کوئی ایسی چیز جو خطرناک اور زہریلی ہو اس کو شہد میں لا کر شامل نہیں کرتی ہیں۔ انسان سے کہیں زیادہ صحت اور صفائی کے اصولوں کا لحاظ انسان دھوکہ دینے کے لیے کہتا تو ہے 100% خالص، لیکن 100% خالص ہوتا نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ اور اللہ اکبر، انسان کی اخلاقی کمزوری دیکھیے کہ مکھی تو ملاوٹ نہیں ہونے دیتی شہد کے اندر، یہ بدبخت خود شہد کے اندر ملاوٹ کر لیتا ہے۔ اس نے صاف ستھری چیز اس کے حوالے کی تھی، اس نے اس کے اندر ملاوٹ کر دی، پھر وہ شہد کی تلاش میں ماری ماری پھرتی ہے۔ عجیب مکھی کے جو نظم و ضبط کے اور اس کی محنت والی زندگی کے جو کام ہیں وہ اگر پڑھے تو انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ شہد کی تلاش میں ماری ماری پھرتی ہے، دور دراز کے راستوں میں جاتی ہے، لیکن بھٹکتی نہیں ہے۔ یہ کون ہے جو اس کو منزل تک لے جاتا ہے اور پھر واپس لاتا ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ میں ہوں، والذی قدر فہدا، میں ہدایت دیتا ہوں۔ کسی پھول سے اس کو شہد کا قطرہ مل جاتا ہے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ واپس آ کر دوسری مکھیوں کو بتلاتی ہے۔ 2 چیزیں بتلاتی ہے، ایک تو یہ کہ شہد موجود ہے، فلاں جگہ موجود ہے، اس کے لیے خاص قسم کا رقص کرتی ہے جس سے دوسری مکھیاں سمجھ لیتی ہیں کہ اس طرف، شمال کی طرف، جنوب کی طرف، مشرق کی طرف پھول موجود ہیں جن کے اندر شہد دستیاب ہے۔ ایک تو یہ بتلاتی ہے، دوسرا یہ بھی بتلاتی ہے کہ وہ پھول کتنے فاصلے پر ہے، اس کے لیے اپنے جسم کو خاص طریقے سے حرکت دیتی ہے، وہ حرکت دیکھ کر سمجھ جاتی ہیں کہ فاصلہ کتنا ہے۔ اور تیسرا کام یہ کرتی ہے کہ جس پھول سے خود چوس چکی ہوتی ہے، اس کو خالی کر چکی ہوتی ہے، وہاں خاص قسم کی خوشبو چھڑک کے آ جاتی ہے تاکہ دوسری مکھی آئے تو اس کی محنت ضائع نہ ہو، وہ دوسرے پھولوں کی طرف رخ کرے، اس پھول کی طرف رخ نہ کرے۔ ارے کوئی ہے جو خود یہ سب کام کر سکے؟ اللہ کہتا ہے نہیں، اگر مکھی کی زندگی پر غور و فکر کرو تو تم جان لو گے کوئی ہے جو قدم قدم پر اس کی رہنمائی کر رہا ہے۔ والذی قدر فہدا واوحى ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون۔ اللہ کہتا ہے میں نے مکھی کی طرف وحی کی، مکھی کو حکم دیا گھروں میں، پہاڑوں میں، درختوں میں چھتے بنا، پھر کیا کر ثم کلی من کل الثمرات، مختلف پھلوں سے شہد حاصل کر، فسلوکی سبل ربک ذللا، میں رب تیرے لیے راستوں میں آنا جانا آسان کر دوں گا۔ اللہ اکبر، تو بھولے بٹکے گی نہیں۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے، واللہ عالم یہ بات کہاں تک صحیح ہے، 40 دن زندگی ہوتی ہے صرف مکھی کی، شہد کی مکھی کی۔ ان 40 دنوں میں زمین سے لے کر چاند تک جتنا سفر ہے
اس سے زیادہ ایک مکھی سفر طے کرتی ہے اور اس کے لیے قطرہ قطرہ کر کے شہد حاصل کرتی ہے، اور زندگی بھر کتنا؟ ایک مکھی ایک چمچ کے برابر تقریباً وہ شہد اکٹھا کرتی ہے۔ کتنی محنت سے انسانوں کے لیے یہ چیز تیار کر رہی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کے لیے یہ راستے آسان کر دیے۔ پھر ملکہ ہے، اس کی اتباع ہے، ساری مکھیاں اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں، اس کے حکم کی کوئی خلاف ورزی نہیں کر سکتی۔ تو فرمایا کہ والذی قدر فہدا، جس نے ہر چیز کے لیے ایک فیصلہ کر دیا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، اور پھر اس زندگی گزارنے کی اس کو ہدایت بھی دے دی۔ میں ایک اور مثال دوں گا، جانور کا آپ نے نام سنا ہوگا کنگرو، عام طور پر آسٹریلیا کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ مسلسل مادہ کنگرو جو ہوتی ہے یہ 3 بچے جنتی ہے، اور اس کا بچہ جو جب پیدا ہوتا ہے تو یہ جنین کی حالت میں ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ کتاب میں لکھا ہوا کہ مونگ پھلی کے دانے کے برابر ہوتا ہے۔ ابھی اس کی شکل صورت نہیں بنتی، پہلے ہی سے پیدا ہو جاتا ہے، باہر آ کر اس کی شکل و صورت بنتی ہے، اعضاء بنتے ہیں، ماں کی تھیلی میں آ جاتا ہے، یہاں سے دودھ پینا شروع کرتا ہے، اور اس کی تکمیل اور تخلیق کے مراحل طے ہونا شروع ہوتے ہیں۔ 190 دن اس تھیلی میں رہتا ہے، 190 دن کے بعد تھیلی کے باہر نکلنے کے قابل ہوتا ہے، اور تقریباً 225 دن کے بعد وہ مکمل طور پر تھیلی کو چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن ابھی یہ تھیلی میں ہوتا ہے کہ دوسرا بچہ پیدا ہو جاتا ہے، پھر یہ گھاس کھانے کے قابل ہو چکا ہوتا ہے کہ تیسرا بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ 3 بچے یکا بعد دیگرے پیدا ہوتے ہیں تقریباً 6 مہینے کے فرق سے، اور اتنے مہینوں کے بعد وہ پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ پستان ہوتا ہے، اور الگ الگ پستان کی نپل ہوتی ہے، اور ہر ایک کے دودھ کا معیار الگ الگ ہوتا ہے۔ جو چند دن کا بچہ ہے اس کے دودھ کا معیار اور ہے، جو 6 مہینے کے ہے اس کے دودھ کا معیار اور ہے، جو اس سے بڑا ہے اس کے دودھ کا معیار اور ہے۔ اللہ اکبر! ماں ایک ہے، پستان ایک جگہ پر ہیں، لیکن الگ الگ 3 پستان ہیں، اور اللہ نے تینوں کی عمروں کا لحاظ کرتے ہوئے جیسی غذائیت کی ان کو ضرورت تھی اس کے مطابق دودھ کا معیار برقرار رکھا۔ اللہ کہتا ہے کون ہے جو یہ کرتا ہے؟ کوئی ہے ڈاکٹر جو کنگرو مادہ کے پیٹ میں بیٹھا ہوا ہو اور دودھ کی کوالٹی کو اور اس کی غذائیت کو کنٹرول کر رہا ہو؟ اللہ کہتا ہے نہیں، میں ہوں والذی قدر فہدا، میں نے طے کیا کہ اس نے کیسے بچے پیدا کرنے ہیں، اور پھر میں نے ہی اس کو ہدایت دے دی کہ تم نے بچوں کی پرورش کیسے کرنی ہے اور کون سا دودھ کس بچے نے پینا ہے۔ حالت یہ ہے کہ ایک بچہ دوسرے بھائی کے پستان پر منہ نہیں مارتا ہے، اس لیے کہ وہ دودھ جو ہے وہ اس کی حالت کے موافق نہیں، وہ اس سے زیادہ طاقت والا ہے یا اس سے کمزور تر ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے طے کیا اور میں ہی ہدایت دیتا ہوں، میں ہی ہدایت دیتا ہوں، میں ایک تیسری مثال دیتا ہوں آپ کو۔ مگرمچھ آپ جانتے کتنا خوفناک جانور ہے، اس کے نام ہی سے خوف آتا ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ مگرمچھ مادہ جو ہوتی ہے وہ انڈے دیتی ہے۔ وہ انڈے ایسی جگہ رکھتی ہے جہاں درجہ حرارت 30 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس درجہ حرارت کو برقرار رکھنے کے لیے وہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتی ہے، ریت کے اندر کھڈا بناتی ہے، پانی لاتی ہے، مختلف قسم کے ہیلے بہانے کرتی ہے تاکہ درجہ حرارت 30 سے بڑھ نہ جائے۔ جب اس کے بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بچے رہتے کہاں ہیں؟ اس کے بچے اس کے منہ کے اندر بنی ہوئی
जबड़ों के दरमियान, दांतों के दरमियान एक थैली होती है, जिस थैली में मगरमच्छ मादा के बच्चे रहते हैं। 6 बच्चे बैक वक्त उसमें रह सकते हैं। वो मगरमच्छ जो एक बोटी के लिए भूखी मरती है, अल्लाह ने उसके जबड़ों में, बिल्कुल दांतों के दरमियान, मैंने किताब में तस्वीर देखी उस थैली की तो दंग रह गया कि एक तरफ, दोनों तरफ खौफनाक दांत और उनके साथ ही बनी हुई थैली जिनके अंदर उसके बच्चे रहते हैं। ये कौन है जो उस मादा मगरमच्छ को रोक लेते हैं, भूखी को, जो एक एक बोटी के लिए भूखी है, कि तुमने इन बच्चों को खाना नहीं, इनकी परवरिश करनी है। अल्लाह कहता है ये मैं करता हूं। वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा, मैंने तय कर दिया, फिर मैं उसको हिदायत भी देता हूं कि तुमने यूं करना है। मैं एक अजीब तरीन मिसाल बतलाता हूं आपको अल्लाह की हिदायत की। कोयल आपने देखी भी होगी, नाम भी सुना होगा, लेकिन ये बहुत कम जानते होंगे कि ये जब अंडे देती है तो अपने अंडों से खुद बच्चे नहीं निकालती, और एक मौसम में तकरीबन ये 20 अंडे देती है। ये अंडे देने के लिए ऐसे वक़्त और मौसम का इंतखाब करती है जब उसके साइज का कोई दूसरा परिंदा अंडे दे रहा हो, तो उसकी जासूसी करना शुरू कर देती है। जब वो अंडे देते हैं तो ये अपने अंडों में से एक अंडा उठाकर उसके अंडों में रख आती है और एक अंडा उसके अंडों में से नीचे गिरा देती है ताकि उसे शक ना हो जाए। यूं इसके 20 अंडे मुख्तलिफ घोंसलों में चले जाते हैं और तकरीबन 12 दिन के बाद बच्चे निकलते हैं। और जब अंडों से बच्चे निकलते हैं इसके, तो आप ये सुनकर दंग होंगे कि इसके बच्चे अंडों से निकलने के बाद पहला काम ये करते हैं कि दूसरे जानवर के, परिंदे के जो अंडे वहां पड़े होते हैं उनको उठाकर घोंसले से बाहर फेंक देते हैं। चुनाचे दूसरा परिंदा कोयल के बच्चों की परवरिश करता है, और हैरानगी उस वक्त होती है कि जब ये चलने फिरने के, उड़ने के काबिल होते हैं 6 हफ्तों के बाद, तो बाज औकात अपनी परवरिश करने वाले परिंदों से, यानी अपने इन नकली माँ बाप से, उनका कद काठ बड़ा होता है। अल्लाह कहता है ये कौन है जो कोयल को ये सारी बातें सिखाता है, तुमने अपने अंडों से कैसे बच्चे निकलवाने हैं। अल्लाह कहता है मैंने ये सारी तरकीब उसको सिखाई है। वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा, जिसने तय कर दिया और फिर उसने हिदायत दे दी। मैं आखिरी एक मिसाल दूंगा। किताबों में लिखा है कि ये परिंदे तरके वतन करते हैं। आप जानते हैं कि बाज़ औक़ात तरके वतन का हाल ये है कि रूस से परिंदे तरके वतन करके पाकिस्तान आ जाते हैं, हिंदुस्तान से तरके वतन करके दूसरे मुल्क में चले जाते हैं। अमेरिका इतना बड़ा मुल्क है, उसमें शिमाल से हिजरत करते हैं तो जनूब की तरफ चले जाते हैं। बाज़ औक़ात हजारों मील का सफर तय करते हैं। अब ये कौन है जो उनको बतलाता है कि ये वक़्त तरके वतन का है, ये हिजरत के लिए मुनासिब वक़्त है, इस सिमत में हिजरत करना है, इस सिमत में जाना है, फलां जगह पड़ाव करना है, फलां जगह बसेरा करना है। और फिर जब मौसम की तलखियां खत्म होती हैं तो वापस आते हैं, तो अपने उसी आशियाने में वापस आ जाते हैं जिसे छोड़कर गए थे। अल्लाह कहते हैं ये कौन है जो उनकी ये रहनुमाई करते हैं, उनके लिए वक़्त का इंतखाब करते हैं, उड़ने की ताकत देते हैं, सिमत का सही तायुन करते हैं और उनको सही इलाके की निशानदही करते हैं। अल्लाह कहते हैं मैं इसकी निशानदही करता हूं और मैं उनको ये सलाहियत देता हूं। वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा, अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने कहा था मेरी तस्बीह बयान करो, और जब इंसान अल्लाह की कायनात में गौर व फिक्र करते हैं तो खुदा की कसम अगर उसके अंदर कुफर और शिर्क की गलाजत भरी हुई ना हो तो बेसाख्ता उसकी कायनात में गौर व फिक्र करने के बाद उसकी जबान से निकल जाता है सुबहान अल्लाह, सब्बिहिस्म रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा। अपने रब के नाम की तस्बीह बयान कीजिए जो कि बुलंदो बरतर है, जिसने पैदा किया फिर नोक पलक संवारी,
والذی قدر فہدا، اور وہ جس نے ہر چیز میں اس کی خصوصیات رکھ دی پھر اس کو رہنمائی فرمائی، والذی اخرج المرعى، اور وہ جس نے نباتات اگائی، فجعلہ غثاء احوا، پھر اس کو خشک سیاہی مائل کر دیا۔ جیسے نباتات کی ایک ابتدا ہے، ایک انتہا ہے اور بیچ میں جوانی ہے، یوں ہی انسان کا بھی حال ہے، ایک ابتدا ہے، پھر جوانی ہے، قوت ہے، طاقت ہے، اور انتہا اس کی موت ہے۔ جیسے نباتات آخر میں بھس بن جاتی ہے، پاؤں تلے روندی جاتی ہے، یہ بھی مٹی تلے دبا دیا جائے گا اور ہڈیاں بن کر ریزہ ریزہ، ہڈیاں اس کی ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ فجعلہ غثاء احوا سنقرئک فلا تنسا، ہم آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ نہیں بھولیں گے۔ کائنات میں اپنی قدرت بتانے کے بعد اب اللہ قرآن کا ذکر فرما رہے ہیں۔ جب وحی نازل ہوتی تو ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کا اشتیاق بہت ہوتا تھا، وحی کے آنے کا انتظار بہت ہوتا تھا۔ وہ دکھ کی گھڑیاں تھیں، مخالفت کا وقت تھا، دشمن تھے ہر طرف، دل دکھانے والے، گالیاں دینے والے، مارنے پیٹنے والے، آپ کو نہیں تھے، آپ کے ساتھیوں کو مارنے پیٹنے والے۔ تو اس لیے تسلی ملتی تھی تو اس وقت جب جبرائیل امین اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے۔ اللہ اکبر، گویا کہ دوست کا پیغام آتا تھا دوست کی طرف، اس وقت دل کو تسلی ملتی تھی۔ تو آپ کو بڑا اشتیاق اور بڑا انتظار رہتا تھا جبرائیل کی آمد کا۔ اور بعض اوقات آپ فرمایا بھی کرتے تھے، جبرائیل تم جلدی کیوں نہیں آتے؟ جبرائیل کہتے، میں خود نہیں آتا ہوں، مجھے تو جب بھیجا جاتا ہے تب ہی آیا کرتا ہوں۔ پھر جب وہ وحی لے کر آتے تو ایک تو شوق وحی کا، اور دوسرا یہ اندیشہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھول جاؤں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کی زبان سے وحی کی آیات اور الفاظ سن کر جلدی جلدی ان کو دہرانے کی کوشش کرتے تاکہ یاد ہو جائیں۔ اللہ نے فرمایا کہ دوسری جگہ آتا ہے سورہ قیامہ میں، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، آپ پریشان نہ ہوں، اتنی جلدی نہ کیجئے، اس قرآن کو جمع کرنا بھی میری ذمہ داری ہے، آپ کے سینے میں بھی محفوظ کرنا میری ذمہ داری ہے، اور پڑھانا بھی میری ذمہ داری ہے، اور دنیا میں چلانا بھی میری ذمہ داری ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ چنانچہ یہاں پر بھی فرمایا سنقرئک فلا تنسا، ہم آپ کو پڑھا دیں گے پھر آپ نہیں بھولیں گے۔ چنانچہ بغیر کسی کتاب کے ہمارے آقا نے قرآن پڑھا۔ ظاہر ہے کہ اس وقت قرآن کتابی شکل میں تو نہ تھا، لکھا ہوا تو نہ تھا، آپ نے بغیر کسی استاد کے اور بغیر کسی کتاب کے قرآن پڑھا، اور اللہ نے آپ کے سینے میں قرآن پورے کا پورا محفوظ کر دیا۔ اور سینے میں قرآن کا محفوظ ہو جانا یہ بھی قرآن کریم کا ایک عظیم معجزہ ہے۔ نہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں قرآن محفوظ ہوا، بلکہ اللہ نے دنیا کے اربوں انسانوں کے سینوں میں قرآن کریم کو محفوظ کر دیا۔ جن سینوں میں قرآن محفوظ ہے مبارک ہو ان کو، اگر وہ قرآن پر عمل کرنے والے ہیں کہ ان کا سینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، حضور کے سینے میں بھی قرآن محفوظ تھا۔ مبارک ہے وہ حافظ، وہ با عمل حافظ کہ جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے اور اس کو قرآن کی عظمت کی قدر بھی ہے۔ اور امت میں ایسے ایسے حفاظ کہ جن کو پورے قرآن کا ایک لفظ تک بھولتا نہیں ہے، الف لام میم سے الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن پڑھ جائے تو کہیں اٹکن نہ آئے، ایسے ایسے حفاظ موجود۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ آپ نے ایسے حافظ تو بے شمار سنے اور دیکھے کہ جن کو الحمد سے لے کر والناس تک قرآن یاد ہے۔ میں نے کئی ایسے حافظ دیکھے اور خود ان کا امتحان لیا جن کو
الحمد سے لے کر والناس تک بھی پورا قرآن یاد، اور والناس سے لے کر الحمد تک الٹا بھی پورا قرآن کریم یاد. اللہ اکبر. یہ قرآن کریم کا اعجاز. پچھلے دنوں ہمارے سامنے ایک چھوٹے سے بچے نے اس طریقے سے اپنے حفظ قرآن میں پختگی کا مظاہرہ کیا. تو الحمد سے لے کر والناس تک یوں اس طرح جہاں سے بھی سن لیا اس نے سنایا. اور پھر یہ کہ ہر آیت کا پہلا لفظ سناؤ تو شروع سے آخر تک اس کو یہ بھی اس طریقے سے بھی یاد کہ ہر آیت کا صرف پہلا لفظ پڑھتا چلا جاتا ہے. پھر الٹا بھی من الجنتی والناس، پھر اس سے پہلی آیت، پھر اس سے پہلی آیت، اور اسی طریقے سے الٹا کہ آخر سے یہ بتانا شروع کرے کہ قرآن کریم کی آخری آیت کا پہلا حرف یہ ہے، پھر آخر سے پہلی آیت کا حرف یہ ہے، اور یوں الحمد تک جہاں سے بھی سن لے اس کو سارے کا سارا یاد کہ ہر آیت کا الٹے رخ پر بھی بتا سکتا ہے کہ پہلا لفظ کون سا ہے. یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے. خدا کی قسم دنیا میں نہ تورات کے حافظ ہیں نہ انجیل کے حافظ ہیں. جن ملکوں میں تورات کے ماننے والے رہتے ہیں، انجیل کے ماننے والے رہتے ہیں، ان ملکوں میں بھی تورات اور انجیل کے حافظ تو نہیں ملیں گے، قرآن کریم کے حافظ ضرور ملیں گے. قرآن کریم کی سچائی کے تو بے شمار پہلو ہیں. کاش دنیا کے متعصب لوگ وہ اسی پہلو کو لے لیں، حفظ قرآن کا پہلو. تو یہ اتنا بڑا پہلو ہے اعجاز کا اور صداقت کا پہلو کہ غیر متعصب انسان کے قرآن پر ایمان لانے کے لیے یہی پہلو کافی ہے کہ اللہ نے اس کتاب کے اندر یہ برکت رکھی ہے کہ یہ سینے میں محفوظ ہو سکتی ہے. سنقرئک فلا تنسا، قرآن کا سب سے پہلا حافظ ہمارا آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ نہیں بھولیں گے. الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. جو وقتی احکام اللہ پاک منسوخ کرنا چاہے وہ تو منسوخ ہو جائیں گے، باقی میرا کلام آپ کے سینے میں محفوظ رہے گا اور سینے سے جائے گا نہیں. آپ پریشان نہ ہو. انہ یعلم الجہر وما یخفا، بے شک اللہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور مخفی کو بھی جانتا ہے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، اور اے میرے نبی ہم آپ کو توفیق دے دیں گے آسان شریعت پر عمل کرنے کی. ہم توفیق دے دیں گے، ہم آسان کر دیں گے آپ کے لیے شریعت پر چلنا. دو باتیں جان لیجیے. پہلی بات تو یہ کہ یسرا یہاں پر شریعت کو کہا ہے. یہ شریعت آسان شریعت ہے. جو اس شریعت کو مشکل شریعت کہتے ہیں شیطان نے ان پر قبضہ جما رکھا ہے، شیطان کے تصرف میں ہے. نہ صرف یہ کہ شریعت آسان ہے بلکہ شریعت پر چلنے والے کی زندگی پوری کی پوری آسان زندگی ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. زندگی میں بڑی آسانیاں آ جاتی ہیں میرے بزرگوں اور دوستوں. جو واقعی شریعت پر چلتا ہے اس کی گھر کی زندگی آسان، اس کی تجارت کی زندگی آسان، اس کی شادی بیاہ کی زندگی آسان، معاشرتی زندگی آسان، تجارتی زندگی آسان. آسانیاں ہی آسانیاں جو شریعت پر چلتا ہے. اور یہ شریعت آسان شریعت ہے. اللہ نے کہا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، تنگی نہیں کرنا چاہتا. اللہ نے نماز کا حکم دیا تو اس لیے نہیں کہ تنگی کر دے، بندوں کو تنگ کرے، نہیں. اللہ کہتا میں نے اس لیے حکم دیا تاکہ تیرے لیے آسانیاں ہوں. ہاں، اور نماز میں کتنی آسانیاں پیدا کر دیں. کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھ لیجئے، بیٹھ کر نہیں لیٹ کر پڑھ لیجئے. مسجد میں نہیں آ سکتے، گھر میں پڑھ لیجئے. وضو نہیں کر سکتے، تیمم کر کے پڑھ لیجئے. سفر میں گئے، قصر ہو گئی، 2 رکعتیں ہو گئیں. اللہ آسانیاں ہی آسانیاں پیدا کرتے ہیں، مشکلات پیدا نہیں کرتے ہیں. لیکن جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم حیوانوں جیسی زندگی گزاریں انہیں واقعی شریعت پر چلنے میں کچھ مشکلات محسوس ہوتی ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں
جن کو انسانوں کی طرح زندگی گزارنا یہ بڑا مشکل محسوس ہوتا ہے. وہ کتوں جیسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں, بھیڑیوں جیسی زندگی, نہ حلال کا فرق, نہ حرام کا فرق, نہ جائز کا فرق, نہ ناجائز کا فرق. جہاں یہ باتیں آتی ہیں, یہ حلال, یہ حرام, یہ جائز, یہ ناجائز, تو کہتے ہیں بڑی مشکلات ہیں. اللہ اکبر. ہر ملک کے اندر قوانین ہیں, ٹریفک کے قوانین ہیں, تجارت کے قوانین ہیں, داخلہ کے قوانین ہیں, خارجہ کے قوانین ہیں, ایک ایک دفتر کے قوانین ہیں. ان کا لحاظ کرتے ہیں تو کوئی مشکل محسوس نہیں ہوتی, اور جہاں اللہ اور اس کے رسول کے قوانین آتے ہیں تو کہتے ہیں بڑے مشکل قوانین ہیں. اور دوسرا یہ کہ جو شریعت پر چلنا چاہے اللہ اس کے لیے چلنا آسان کر دیتا ہے. جو چلنا چاہے, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو چلنا چاہتے ہیں, ہم تک پہنچنا چاہتے ہیں, تو ہم ان کے لیے پہنچنا آسان کر دیتے ہیں. ایک راستہ نہیں, ان کے لیے کئی راستے کھول دیتے ہیں. اور جو ہم تک آنا ہی نہیں چاہتا, شریعت پر چلنا ہی نہیں چاہتا, تو اس کے لیے واقعی شریعت بڑی مشکل. من یسرک للیسرا, اور ہم آپ کو توفیق دے دیں گے آسان شریعت پر عمل کرنے کی. فذکر ان نفعت الذکریٰ, آپ نصیحت کر دیجئے اگر نصیحت فائدہ دے. دو معنی کیے گئے ہیں. آپ نصیحت کر دیجئے اگر نصیحت فائدہ دے. ایک معنی تو یہ, بعض حضرات نے کہا کہ نصیحت ایسی جگہ کی جائے جہاں واقعی نصیحت کا کچھ فائدہ ہوتا ہوا دکھائی دے. نااہل کے پاس علم کی بات کو ضائع نہ کیا جائے. ایسے شخص کے سامنے دین کی بات رکھی جائے جس کے اندر واقعی کچھ طلب ہو. بعض لوگ ان کو دیکھنے سے محسوس ہو جاتا ہے جیسے ان کو شریعت کی بات سے وحشت ہوتی ہے. وہ شریعت کی بات سننے کے لیے تیار نہیں, بلکہ وہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ شریعت کی بات کرنا چاہتا ہے, اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنا چاہتا ہے, تو ان کے چہروں پر بل پڑ جاتے ہیں, ہائے اللہ, اور کہلاتے ہیں مسلمان. اللہ نے قرآن میں کہا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ تُبْشِرُونَ. جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں, جب غیر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں. ایسے ایسے لوگ بھی کہ وہ دیکھ لیتے ہیں یہ نیکی کی بات کرنے والا, کتاب سنت کی بات کرنے والا ہے, فوراً ان کے چہروں پر بل پڑ جائے. ہم یہ بات سننے کے لیے آمادہ نہیں ہے, میں اس قسم کے ذہن کا نہیں ہوں, مجھے سب کچھ پتا ہے, اس طرح کی باتیں کر کے جان چھڑائیں گے. تو ایسوں سے بات نہ ہی کی جائے. دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ عربی کا انداز یہ ہے کہ جہاں پر یوں آتا ہے آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت فائدہ دے, تو مطلب یہ کہ نصیحت فائدہ دے یا نہ دے, آپ کا کام ہے نصیحت کر دینا, آپ کر دیجئے. آپ کا کام تو میری بات کو, میرے پیغام کو پہنچا دینا ہے, دل میں اتارنا آپ کا کام نہیں ہے, آپ پہنچا دیجئے. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ, نصیحت وہی قبول کرے گا جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا, جس کے دل میں خوف خدا ہوگا وہ نصیحت قبول کرے گا. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ, اور اس سے گریز کرے گا وہ جو بڑا بدبخت ہوگا. اللہ ہمیں ان میں سے بنانا جو تجھ سے ڈرنے والے ہیں, ان میں سے نہ بنانا جو بڑے بدبخت ہیں اور نصیحت کی بات سے گریز کرتے ہیں, قرآن سننے سے گریز کرتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے سے گریز کرتے ہیں. الذی یصلی النار الکبریٰ, وہ بدبخت جو بڑی آگ میں جلے گا. نار الکبریٰ, نار کبریٰ بڑی آگ. دنیا کی آگ نار صغریٰ ہے, چھوٹی آگ. آخرت کی آگ نار کبریٰ ہے, بڑی آگ. اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کی آگ
یہ آخرت کی آگ کا 17واں جز ہے، 70 جزوں میں سے ایک جز ہے یہ دنیا کی آگ. تو فرمایا کہ یہ اس میں جلے گا. ثم لا يموت فيها ولا يحيا، نہ تو اس آگ میں مرے گا اور نہ جیے گا. اللہ اکبر. مرنا چاہے گا لیکن موت نہیں آئے گی. سورہ فاطر میں فرمایا والذین کفروا لہم نار جہنم لا یقضى علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها. ان کے لیے جہنم کی آگ ہوگی، اس میں مر نہیں سکیں گے، چاہیں گے مرنا لیکن مر نہیں سکیں گے، اور نہ ہی عذاب میں کوئی تخفیف اور آسانی کی جائے گی. نہ موت ہوگی اور نہ زندگی. جو زندگی ہے وہ ایسی کہ موت سے بدتر. قد افلح من تزکا. اللہ اکبر. اللہ جہاں بدبختوں کا ذکر کرتے تو وہاں اللہ نیک بختوں کا بھی ذکر کرتا ہے. جہاں جہنم کا ذکر کرتے ہیں وہاں جنت کا بھی ذکر کرتے ہیں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بندے میری پکڑ دھکڑ کی باتیں سن کر مایوس ہی ہو جائے. ایسا نہیں اللہ چاہتا. اللہ امید کا دروازہ بھی کھولتے ہیں. تو اس لیے ساتھ ہی ان کا بھی ذکر کر دیا. قد افلح من تزکا. تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. کفر سے پاک، شرک سے پاک، منافقت سے پاک، روحانی بیماریوں سے پاک، مال مرتبے کی محبت سے پاک. ایسی محبت جو اللہ کی محبت میں، اللہ کے رسول کی محبت میں رکاوٹ بن جائے، اس محبت سے اپنے آپ کو پاک کر لیا. جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا نام نامی اس میں گرامی آپ نے سنا ہوگا. انہوں نے ایک عجیب بات فرمائی ہے. فرماتے ہیں کہ 4 اصول ایسے ہیں جو ہر شریعت میں رہے، کبھی منسوخ نہیں ہوئے. پہلا اصول ہے طہارت، پاکی. ظاہر کی بھی پاکی اور باطن کی بھی پاکی. اور باطن کی پاکی یہ ظاہر کی پاکی سے زیادہ ضروری ہے. ہاں، ظاہر کو پاک کر لے باطن ناپاک رہے کسی کام کا نہیں ہے. ظاہر کا پاک کرنا کیا ہے؟ غسل کر لیا، اچھے صابن سے نہا لیا، پرفیوم لگا لیا، اچھے کپڑے پہن لیے، مٹی کا نام و نشان نہیں، کپڑوں پر داغ دبا نہیں، یہ ظاہر پاک ہے. لیکن اصل باطن کی پاکی اور صفائی ہے. پہلا اصول طہارت. دوسرا اصول اخبات، تواضع، عاجزی. یہ ہر شریعت میں رہا. اللہ کو عاجزی پسند ہے اور تکبر پسند نہیں ہے. جھکنے والے پسند ہیں، اکڑنے والے اللہ کو پسند نہیں ہیں. اور یہ بھی بتا دوں، اس چیز کا تعلق غریبی اور امیری کے ساتھ نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ جتنے امیر ہیں متکبر ہوتے ہیں اور غریب جو ہیں سارے عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں. بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، غریب بھی ہے اور متکبر بھی ہے، اور امیر بھی ہے اور اس کے اندر تواضع بھی ہے، عاجزی بھی ہے. تو تواضع اللہ کو پسند. اور تیسرا اصول سماحت. یہ شاہ صاحب کے الفاظ ہیں. سماحت یعنی اپنے آپ کو خود غرضی سے پاک کر لینا. خود غرضی سے پاک کر لینا. ایسا نہ ہو کہ بس ہر وقت اپنا ہی فائدہ سوچتا رہے، دوسروں کا فائدہ بھی سوچے، دوسروں کی بھلائی بھی سوچے. اس امت کو اللہ نے ساری امتوں سے بہتر اسی لیے قرار دیا کہ یہ صرف اپنا فائدہ نہیں سوچتی، دوسروں کا بھی فائدہ سوچتی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تمہیں دوسروں کے فائدے کے لیے نکالا گیا ہے، اس لیے تم سب سے بہتر ہو. اور 5واں اصول، چوتھا اصول وہ عدالت ہے، عدل اور انصاف. یہ 4 اصول طہارت، اخبات یعنی عاجزی، اور سماحت یعنی اپنے آپ کو خود غرضی سے پاک رکھنا، اور عدالت
یعنی عدل اور انصاف، یہ 4 اصول ایسے ہیں جو ہر شریعت کے اندر رہے. تو اللہ فرماتے ہیں وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اپنے رب کے نام کو یاد کیا پھر نماز پڑھی. اپنے رب کی عظمت کو یاد کیا، اپنے رب کی کبریائی کو، اس کے جلال کو، اس کے رحمان ہونے کو، رحیم ہونے کو، اس کے احسانات کو یاد کیا. فصلی، پھر نماز پڑھی. نماز پڑھتا ہے جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو پھر اللہ کے سامنے جھکتا ہے. اس کے میرے اوپر بڑے احسانات ہیں، وہ جلال والا ہے، جمال والا ہے، رحمان اور رحیم ہے. لہذا اس کے دل سے آواز اٹھتی ہے کہ اس منعم حقیقی کے سامنے تو جھک جا، تو جھک جاتا ہے. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. صلی کا معنی یہ بھی ہوتا ہے خشوع اختیار کرتا ہے، اپنے رب کو یاد کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور خشوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ، اللہ کے سامنے عاجز ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. بعض صلحاء نے فرمایا کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اللہ کے احسان کو یاد کرو. اللہ نے تمہاری زبانوں کو مزین کیا ہے شہادت کے ساتھ، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. تمہارے دل کو مزین کیا ہے اپنی معرفت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور تمہارے بدن کو مزین کیا ہے عبادت کے ساتھ. لہذا نماز پڑھو. جو شخص نماز پڑھے گا جب تک نماز میں رہے گا اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی رہے گی، فرشتے اس کو گھیرے رہیں گے، اور جب وہ اللہ کو پکارے گا یا رب یا رب کہے گا، اللہ اکبر. تو حدیث میں آیا، یہ بعض صلحاء نے نقل کیا کہ جب بندہ کہتا ہے یا رب یا رب تو اللہ کہتا ہے لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں. اللہ اکبر. ہائے اللہ، تیرے کرم کی انتہا. یہ تو بندے کی زبان ہے، وہ کہے لبیک اللہ میں حاضر ہوں، لیکن جب وہ محبت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اس کو پکارتا ہے نماز میں تو اللہ کہتا ہے لبیک یا عبدی، ہاں میرے بندے میں حاضر ہوں، بول کیا کہتا ہے. اور کہا کہ اگر بندے کو پتہ چل جائے کہ میں کس ذات کے ساتھ راز و نیاز میں مصروف ہوں تو پھر اس کا ذہن اور اس کا دل کسی اور طرف متوجہ نہ ہو. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. اپنے رب کا نام یاد کرتا ہے تو نماز پڑھتا ہے یا خشوع خضوع اختیار کرتا ہے، اللہ ہی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. تو یہ تو وہ ہے جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. لیکن بہت سے ایسے ہیں جو اپنے آپ کو پاک نہیں کرتے. تو اللہ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، اس لیے کہ یہ نقد ہے. والآخرۃ خیر وابقی، لیکن آخرت بہتر ہے اس دنیا سے اور پائیدار ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہی تعلیم پہلے صحیفوں میں بھی تھی. جو تعلیم قرآن میں ہے یہی تعلیم پہلے صحیفوں میں بھی تھی. کون سے صحیفے؟ صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی صحیفے عطا کیے گئے، اور بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کے علاوہ بھی صحیفے عطا کیے گئے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کے بارے میں پوچھا کہ ان میں کیا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ ان میں بس عبرتیں اور نصیحتیں ہی تھی. مثال کے طور پر ایک نصیحت آپ نے بیان فرمائی، یاد رکھنے کی ہے. فرمایا کہ اس طرح کی نصیحتیں تھیں، عجبت لمن ایقن بالموت کیف یفرح، مجھے تعجب ہے اس پر جسے موت کا یقین ہے کہ پھر وہ خوش کیسے ہوتا ہے. عجبت لمن ایقن بالنار
کیف یضحک، مجھے تعجب ہے اس پر جسے جہنم کا یقین ہے، پھر وہ ہنستا کیسے ہے؟ عجبت لمن رأى الدنیا وتقلبها بأہلها کیف یطمئن علیہا، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو دیکھتے ہیں کہ دنیا آج اس کے پاس ہے، کل اس کے پاس ہے، پھر دنیا پر وہ مطمئن کیسے ہو جاتا ہے؟ عجبت لمن آمن بالقدر ثم ينصب، مجھے اس شخص پر تعجب ہے جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہے پھر اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالتا ہے۔ عجبت لمن ایقن بالحساب ثم لا يعمل، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو حساب کتاب پر ایمان رکھتا ہے اور پھر عمل نہیں کرتا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ آخر میں جو ہماری ایک چھوٹی سی نشست ہوتی ہے، اس میں سب سے پہلے تو ابھی آپ جب نکلیں گے تو آپ کو ایک فارم دیا جائے گا، اس فارم کو توجہ سے پڑھیے اور اس کے بعد پر کر کے اگلے درس کے موقع پر آپ باہر اسٹال پر جمع کروا دیجئے۔ اور اس میں یہ جو کہا ہے کہ طالب علمانہ انداز میں جو حضرات پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اپنے نام لکھ دیں۔ تو طالب علمانہ انداز میں پڑھنے کا مطلب ہمارا یہی ہے کہ قرآن لے کر میں چاہتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ساتھی تیار ایسے ہو جائیں جو مستقل قرآن لے کر بیٹھا کریں، اور جب وہ آپ لکھ دیں گے تو ہم مستقل ایسے ساتھیوں کے لیے ٹپائیوں کا قرآن پاک کا ہر دفعہ انتظام کر دیا کریں گے، ان کے لیے الگ بیٹھنے کی جگہ بن جائے گی۔ تو اس لیے یہ بھی پر کر دیجئے، باقی چیزیں بھی دیکھ لیجئے گا۔ دوسری بات یہ عرض کرنی تھی کہ گزشتہ درس کے موقع پر ایک صاحب نے میرا ایک کالم شائع کیا۔ آپ کو معلوم ہی ہے کہ میں ضرب مومن میں ہفتہ روزہ کالم لکھتا ہوں، تو ایک صاحب نے وہ کالم وہاں سے لے کر چھاپ دیا، اور آخر میں نے دیکھا تو انہوں نے ایک فارم سا بنایا ہوا تھا۔ چونکہ میں نے وہ لکھا اسی حوالے سے تھا کہ غرباء، بیوائیں، یتامہ، مساکین، ان کے ساتھ آپ تعاون کریں، تو ان صاحب نے یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ کتنے بندوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں اور کیا کتنے کا وہ کفالت کر سکتے ہیں۔ تو یہ میری طرف سے کوئی فارم نہیں تھا بھائی، اور نہ ہی میں یہ چندہ بندہ کرتا ہوں۔ ان صاحب نے اگر اپنی طرف سے لکھا ہے تو ان کے حالات کی تحقیق کر لی جائے کہ وہ صحیح کام کر رہے ہیں، اگر تو ٹھیک ہے آپ ان کے ساتھ تعاون فرمائیں، وگرنہ میری طرف سے یہ کوئی فارم نہیں تھا اور نہ ہی یہ کوئی پرچہ چھپا ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ ذوالحجہ کی آمد ہے تو یہ بتانا چاہتا ہوں دو تین باتیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 9 ذوالحجہ سے لے کر 13 ذوالحجہ کی تک جو ہے وہ تکبیرات تشریق پڑھنا یہ واجب ہے، اور یہ تکبیرات تشریق یہ مقتدی پر بھی واجب ہے، امام پر بھی، منفرد پر بھی، مقیم پر بھی، مسافر پر بھی، مرد پر بھی، عورت پر بھی۔ بسا اوقات عورتیں یہ تکبیرات تشریق نہیں پڑھتی ہیں، تو بھائی وہ بھی تکبیرات پڑھنے کا اہتمام فرمائیں، لیکن وہ آہستہ آواز سے پڑھیں گے۔ اور ایک بات یہ کہ قربانی کے حوالے سے کہ جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے اس شخص پر قربانی بھی واجب ہوتی ہے، یعنی جو نصاب کا مالک تو ہے لیکن اس پر پورا سال نہیں گزرا، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، لیکن قربانی اس پر واجب ہوگی۔ اور ایک تیسرا مسئلہ قربانی کے حوالے سے وہ یہ کہ اپنی طرف سے قربانی دینا یہ واجب ہے، اور بالغ اولاد یا بیوی کی طرف سے قربانی دینا یہ واجب نہیں ہے، ان کی طرف سے قربانی نہیں ہے۔ وہ اگر صاحب نصاب ہوں تو اپنی طرف سے وہ قربانی کریں، وگرنہ والد کے ذمہ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی بالغ اولاد کی طرف سے قربانی دے، یا شوہر پر لازم نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کی طرف سے قربانی کرے۔ ایک صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ نماز کے مکروہ اوقات کون کون سے ہیں؟ تو بھائی صبح سورج طلوع ہوتے وقت، اور شام کو غروب ہوتے وقت، اور دوپہر کو جبکہ سورج نصف النہار پر ہو، بالکل سر پر ہو، تو ان اوقات میں نماز پڑھنا جو ہے وہ مکروہ ہے۔ یہ ایک سوال نے یہ کیا کہ قضا نماز میں کون کون سی رکعت پڑھی جاتی ہیں؟ تو بھائی قضا نماز میں فرض رکعت پڑھی جاتی ہیں، البتہ عشاء کی نماز میں سے وتر بھی ساتھ پڑھنے چاہیے۔
باقی سنتوں اور نوافل کی اور سنت غیر موقدہ ہوں موقدہ ہوں ان کی قضا نہیں ہے. قضا صرف فرض نماز کی ہے یا پھر وتر کی ہے. باقی ہے کہ ہر نماز کا آخری وقت کب تک ہے تو بھئی یہ تو ہر مسجد میں لکھا ہوتا ہے, آپ وہاں پر اس کو ملاحظہ فرما لیں, اس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ جو زندگی باقی ہے وہ تیرے حکموں کے مطابق اور تیرے سچے نبی کے سچے طریقوں کے مطابق بسر کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا نصیب فرما. ہمیں شفا نصیب فرما, ہمارے بچوں کو شفا نصیب فرما, ہمارے گھر والوں کو شفا نصیب فرما. یا اللہ ہم سب بیمار ہیں تو اپنے فضل و کرم سے شفا عطا فرما. تیرے علاوہ اور کوئی شفا عطا نہیں کر سکتا. اے اللہ تو شفا عطا فرما دے. اے اللہ ہم سب غریب ہیں, فقیر ہیں, محتاج ہیں, ضرورت مند ہیں. یا اللہ تو غنی ہے. یا اللہ غیب کے خزانوں سے یا اللہ ہماری ضروریات پوری فرما دے. یا اللہ ہماری ضروریات کو تجھ سے زیادہ کوئی جاننے والا نہیں. اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری ضروریات پوری فرما دے. اے اللہ ایمان کا نور عطا فرما دے, قرآن کا نور عطا فرما دے. اپنی محبت, اپنے انبیاء کی محبت, اولیاء کی محبت, یا اللہ اپنے نیک بندوں کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. اے اللہ قرآن کی عظمت ہمارے دل میں پیدا فرما دے. اے اللہ قرآن کریم کا سمجھنا سمجھانا ہمارے لیے آسان فرما دے, اپنے فضل و کرم سے آسان فرما دے. اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا. اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے, ان کے گناہوں کو معاف فرما دے اور نیکیوں کو قبول فرما لے. اے اللہ قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا. یا اللہ جن گھروں میں نوجوان بیٹیاں خاص طور پر اور نوجوان بیٹے ہیں اور ان کے والدین رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں, یا اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما, اپنے فضل و کرم سے دور فرما. اے اللہ ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما. اے اللہ اپنے نبی کے روزے کی زیارت نصیب فرما. اے اللہ تو وہاں جانا ہمارے لیے آسان فرما دے, اپنے فضل و کرم سے آسان فرما دے. اے اللہ ناقصیں کمزور ہیں تو اپنے دین کی خدمت کے لیے, قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرما لے. اے اللہ تو قبول فرما لے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی رسوله وخیر خلقه سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. www.darsequran.com